اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دعا اور اذکار چینل کے پیارے دوستو، آپ کو اس چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کے مسائل، آپ کی پریشانیاں اور آپ کے مصائب حل کرنے کے لیے مستند دعائیں، اذکار اور وظائف اور روحانی عملیات آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں، تاکہ ان پہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ حل ہو سکیں اور آپ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو کتاب ہم پہ نازل کی گئی ہے، قرآن مجید، اس میں جو مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اولیاء حضرات، اولیاء کرام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے جو دعائیں مختلف کتابوں میں جن کا ذکر کیا ہے اور جن اذکار کا ذکر کیا ہے، وہ واقعہ ہی مؤثر ہیں، اور ان پہ عمل کرنے سے، ان کو پڑھنے سے انسانی زندگی آسان ہو سکتی ہے، مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ وہ کون سے ایسے صدقات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور ہم سنتے آئے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں اور مختلف کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکل کو ٹالتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے اکثر سنتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی مسئلہ لاحق ہے، تو آپ صدقہ دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات، اور اگر آپ کو مستقبل میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے تو وہ اس کو ٹالتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ صدقہ صرف پیسے سے دیا جا سکتا ہے، مال سے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ احادیث کی روشنی میں صدقہ دینے کی کئی اور اقسام ہیں، کئی اور طریقے ہیں، کئی اور راستے ہیں۔ آج ہم انہی طریقوں کا ذکر کریں گے کہ مال خرچ کرنے کے علاوہ اگر آپ صاحب استطاعت اور آپ مال خرچ نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں، وہ کون سے ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری احادیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری مستند احادیث ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ میں ان کا حوالہ بھی دیتے جائیں گے کہ یہ احادیث کہاں سے ہیں، ان احادیث کے نمبر کیا ہیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل دعا اور اذکار کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن یعنی بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ساری نئی ویڈیوز آرام سے اور آسانی سے اور سب سے پہلے ملتی رہیں۔ لہٰذا دوستو، ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا صدقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے۔ دوسری ابن حبان کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ تیسری بھی ابن حبان کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یوں ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ چوتھی بھی ابن حبان کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے۔ پانچویں ابن حبان کی حدیث ہے، کمزور آدمی کوئی مدد کرنا صدقہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ابن حبان کی ایک اور حدیث ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں مختلف قسم کے صدقات کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے،
ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی کچھ اور حدیث ہیں صدقے کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ نسائی کی ایک حدیث ہے، خود کھانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ ابو یعلا کی ایک حدیث ہے، پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ پانی پلانا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ سو دوستو، یہ وہ تمام طریقے ہیں، یہ وہ تمام راستے ہیں صدقات دینے کے، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان طریقوں پہ عمل کر کے آپ روزمرہ زندگی میں صدقات دے سکتے ہیں، اور یاد رکھیے صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، کہ ضروری نہیں آپ کے پاس مال ہو تبھی آپ صدقہ دینے کے قابل ہوں گے۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں، آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں، اس کے باوجود ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کر کے آپ صدقات دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں، اور وہ اس بات کے ابہام میں رہتے ہیں کہ ہم چونکہ غریب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو ہم صدقہ کیسے دیں؟ صدقہ تو صرف امیر لوگوں کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ لوگ اس پہ عمل کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں صدقات دینے کے اہل ہو سکیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آئندہ اور مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی امان اللہ۔